کہتے تھے اللہ مجھے اس مجلس میں نہ بٹھائے جہاں علی نہ ہو، کہ دعا مانگتے تھے۔ اور حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں۔ جاء اعرابیان، دو عربی آ گئے، اختصمان، آپس میں لڑ رہے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا امیر المومنین اقضِ بیننا، اے امیر المومنین ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔ سمجھ آ رہی؟ کس کو کہتے ہیں؟ امیر المومنین کون ہے؟ اب عمر ہے اس وقت، کہا حضرت عمر سے فیصلہ کرو۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور اس لیے دیکھا کہ حضور یہ ڈگری دے کر گئے تھے، فرمایا اقدع الناس علی بن ابی طالب، لوگوں میں سب سے بڑا قاضی میرا علی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا علی جو اقضِ بینہما، علی ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو۔ اب ان میں سے ایک بندے نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور کہا ایقضی ھذا، یہ بندہ فیصلہ کرے گا؟ یعنی یہ انداز تحقیر والا تھا، جو کہنا یہ چاہتا تھا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ آگے کسی اور کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اتنی بات کہنی تھی کہ جلال فاروق حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ حدیث کے لفظ ایک، روایت کے لفظ ایک، فَوَصَبَ عَلَيْهِ عمر، حضرت عمر اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، فَوَصَبَ عَلَيْهِ ٹوٹ پڑے، وَقَالَ أَتَدْرِي مَنْ هَذَا، اب تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اب ہاتھ گریبان پہ حضرت عمر کا ہے۔ اب اگر پتہ ہے نہیں تو وہ کیا کر نہیں پتہ، اس نے کہا لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں یہ کون ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ نہیں آج تک بولے سبحان اللہ، میں بتاتا ہوں، سنو سنو، مولا علی کہنے والوں، علی کو مولا عمر نے بتایا ہے۔ کہا سن، تو کہتا ہے اس سے فیصلہ کرانا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا ہوا مولا یا مولایا و مولا المسلمین، یہ عمر کا مولا ہے اور یہ سارے مسلمانوں کا بھی مولا ہے۔ اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اہل بیت کا گھرانہ بے مثال ہے، یہ بھی حضرت عمر نے بتایا، یہ بھی حضرت عمر نے بتایا۔ میں نے کہا آج جب تم کئی لاکھ روپے لے کے لوگوں کو یہ بتاتے ہو تو یہ بھی بتایا کرو کہ یہ بات خلیفہ دوم عمر فاروق نے بتائی ہے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے سے پڑھ کر حصہ امام حسن و حسین کو دیا، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، تو جب بیٹے نے کہا مجھے ان کے برابر دیں، فرمایا ان کے برابر لینا ہے تو پھر ان کے باپ جیسا باپ بھی لاؤ۔ فاتح ابن ابہما و امن کا امہما و جد کا جدہما و امن کا امہما و امت کا امتہما و خال کا خالتہما، سارے رشتے گنوا دیے۔ فرمایا ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، ان کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، ان کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں ہے، ان کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں ہے، ان کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں ہے، ان کے ماموں جیسا جانے ماموں کسی کو نہیں۔ اگر آپ جلدی جلدی سنیں تو میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہے، فرمایا من احبا ہذان و امہما و اباہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے اس دونوں سے پیار کیا، دونوں سے یہ سمجھے بات نہیں، دونوں سے، یہ نہیں کہ ہم صرف حسین کا دن مناتے ہیں، نا ہم حسن کو پہلے امام مانتے ہیں، پھر حسین کو بھی امام مانتے ہیں۔
फरमाया जिसने इन दोनों से प्यार किया फिर इनकी माँ से भी प्यार किया, फिर इनके बाप से भी प्यार किया, नतीजा क्या होगा? फरमाया काना माइया फी दरजती यौमल क़यामा, अल्लाह क़यामत के दिन से मेरे दर्जे में जगह अता फरमाया। समझ आ रही है बात? अहले बैत के बारे में हम नजरिया फारूकी के मालिक हैं और सहाबा के बारे में हम नजरिया हैदरी के मालिक हैं। वो नजरिया हैदरी क्या है? बुखारी शरीफ है। सुनो सुनो, बुखारी शरीफ है और हजरत अली का बेटा है। सुभान अल्लाह। और ये हजरत अली का नस्ली बेटा नहीं है। थोड़ा तारुफ कराऊं, तारीफ हमें भी आती है। सुनो, हजरत अली के एक भाई है जाफर, नाम सुना, जिनको जाफर तैयार कहते हैं। ये जंगे मौता में शहीद हो गए। कहाँ शहीद हुए? जंगे मौता में 8 हिजरी में शहीद हो गए। हजरत जाफर की बीवी का नाम है अस्मा बिन्ते उमैस। क्या नाम है? इस खातून ने बड़ी लंबी उम्र पाई है, अस्मा बिन्ते उमैस। आगे नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इनकी बेटी का नाम भी अस्मा है। हजरत अबू बकर की एक बेटी का नाम भी अस्मा है, हजरत आयशा की बड़ी बहन का नाम भी अस्मा है। ये वो अस्मा नहीं है, ये हजरत जाफर की बीवी, हजरत अली के सगे भाई की बीवी। हजरत अली की क्या लगी? शाबाश, भाभी। तो रसूल पाक की भी भाभी लगी ना, कि सगे चचा के बेटे की बीवी है, तो क्या लगी? भाभी। इनके शौहर हजरत जाफर शहीद हो गए। 2 छोटे छोटे बच्चे रह गए, एक का नाम जाफर, एक का नाम मोहम्मद और एक का नाम अब्दुल्ला। 2 छोटे छोटे बच्चे रह गए। अब घर में ये मशवरा हो रहा है कि भाभी बेवा हो गई है, कोई ऐसा बाएतमाद रिश्ता हो जो हमारी भाभी से निकाह करे, इसका ख्याल भी रखे और हमारे छोटे छोटे फूलों का ख्याल भी रखे। समझ आ रही? इस शख्स के लिए इंतखाब पता है किसका हुआ? हजरत जाफर की। ये तारीख पढ़ने वाले नहीं बताएंगे। हजरत जाफर की बेवा का निकाह सिद्दीक़ अकबर से हुआ। हजरत अली ने अपने भाई के बच्चों की परवरिश के लिए जिस हस्ती का इंतखाब किया उसको अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। इनकी शादी हो गई हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से। अब वहां इनका एक लड़का पैदा हुआ, हजरत अबू बकर से इनका, उस लड़के का नाम है मोहम्मद बिन अबी बकर। इसी को मोहम्मद बिन हनफिया भी कहते हैं, मोहम्मद बिन अबी बकर। अब जब देखें, जब हजरत जाफर के बच्चे छोटे थे तो उनकी परवरिश के लिए इंतखाब हुआ अबू बकर सिद्दीक़ का। अब ये मोहम्मद बिन अबू बकर छोटे हैं और सिद्दीक़ अकबर फौत हो गए। अब उनकी परवरिश के लिए इंतखाब हुआ मौला अली का। अस्मा बिन्ते उमैस से सिद्दीक़ अकबर के विसाल के बाद मौला अली ने शादी की और ये बच्चा मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा अबू बकर के घर में हुआ और पला मौला अली की गोद में। इनके बारे में हजरत अली फरमाया करते थे, ये बेटा मेरा है, पैदा अबू बकर से हुआ है। बेटा मेरा है, पैदा अबू बकर से हुआ है। सुनो, ये मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली से एक सवाल कर रहे हैं, बुखारी शरीफ है, कहते हैं अय्युन नास खैरुन बाद रसूलिल्लाह। मेरे अपने पास जो बुखारी शरीफ है उसमें निशान लगा हुआ है, अगर किसी को मसला हो तो बिल्कुल दिखाई जा सकती है। बेटा कह रहा है, घर के अंदर पूछ रहा है, कहता है ऐ अली बताओ अल्लाह के रसूल के बाद इंसानों में पहला नंबर किसका है? पहला नंबर कौन पूछ रहा है? मौला अली का बेटा। किससे पूछ रहा है? डायरेक्ट मौला अली से। काला अबू बकर। हजरत अली कहते हैं पहला नंबर
گونگا بندہ نہ بولے پہلا نمبر، پہلا نمبر کہتے ہیں میں نے کہا سما من، پھر دوسرے پہ قال عمر، پھر عمر، میں نے کہا نا ہم نظریہ حیدری رکھتے ہیں، ہم علی والے ہیں کیونکہ ہم علی کو بھی مانگتے ہیں اور علی کی بھی مانگتے ہیں۔ علی کہتے ہیں پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر عمر کا۔ میں نے کہا یہی اہل سنت بھی کہتے ہیں، نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہاں سید بیٹھے ہوں گے، کوئی سید بیٹھے اگر ہم کھڑا کریں، دیکھیں حضرت صدیق اکبر وہ بندہ ہے جو سیدوں کے نسب میں آتا ہے۔ 12 اماموں کے نام سنے نہیں سنے؟ یہ ہمارے امام ہیں۔ پہلے امام مولا علی سبحان اللہ، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام امام حسین شہید کربلا، چوتھے امام امام زین العابدین علی اوسط سید سجاد، پانچویں امام امام محمد باقر، چھٹے امام امام جعفر صادق، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام امام علی رضا، نویں امام امام محمد بقی، 10ویں امام امام محمد نقی امام علی نقی، 11ویں امام امام حسن عسکری، اور انہی کی نسل میں آئیں گے 12ویں امام امام محمد مہدی۔ یہی ہے نا؟ میں نے کہا ذرا ایک اور طرح نہ بتاؤں آپ کو، ایک اور طرح بتاتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کے 2 بیٹے، ایک کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر، ایک کا نام محمد بن ابی بکر۔ عبد الرحمن کے بیٹے قاسم، عبد الرحمن کی بیٹی اسما، عبد محمد بن ابی بکر کے بیٹے قاسم، دونوں ایک صدیق اکبر کی پوتی ہے، ایک صدیق اکبر کا پوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کی شادی ہوئی، قاسم اور اسما دونوں کی شادی ہوئی۔ ان کی بیٹی کا نام ہے ام فروا۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ جو رشتے میں صدیق اکبر کی پڑپوتی بھی ہے، پڑنواسی بھی۔ اس بیٹی کی شادی ہوئی امام محمد باقر سے۔ اس کا رشتہ مانگنے گئے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے۔ امام حسین کون ہے؟ مولا علی کے بیٹے۔ مولا علی کے پوتے کے بیٹے کے گھر میں ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بیاہ کیا۔ بچی کا نام ہے ام فروا اور لڑکے کا نام ہے امام محمد باقر۔ میں آپ کو بتاؤں جب کربلا ہوئی تو یہ امام باقر 1 سال کے تھے۔ تو کہتے ہیں امام زین العابدین کی عمر 13 سال تھی، 12 سال تھی، اور پھر وہ لوگوں میں ایک رونے کا وہ ماحول پیدا کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کی عمر 22 سال تھی اور آپ کا ایک بیٹا بھی تھا اس وقت، یہ امام محمد باقر۔ امام محمد باقر کی شادی ہوئی صدیق اکبر کی پڑپوتی سے۔ نکاح ہوا، ان کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے امام جعفر صادق۔ امام جعفر نہیں ایسا بولے، امام جعفر اسی جعفر سے جعفریہ ہے، اسی جعفر سے جعفریہ ہے۔ میں نے کہا جعفر کو سلام ہے تو جعفر کے نامہ کو کیوں نہیں سلام ہے؟ سنو، اس امام جعفر کا بیٹا ہوا امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے علی رضا، ان کے بیٹے تقی، ان کے بیٹے نقی، ان کے بیٹے حسن عسکری۔ ان کے والد گرامی جد اعلیٰ صدیق اکبر